السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کا تعارف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان تین آیات سے بڑھ کر کے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں کوئی ایسی صورت یا ایسی آیات کو اکٹھا کروں جو بہت ہی آسان فہم طریقے سے اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ رب العزت کا تعارف یا اللہ رب العزت کے بارے میں جو علم ہمیں درکار ہے وہ میسر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں سورۃ الفاتحہ کی ان تین آیات کی ڈیپتھ میں جاؤں، میں نے اس مضمون ان آیات کو اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے ان آیات کو کافی اچھے طریقے سے سیکھ رکھا ہے الحمدللہ۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ حکمت کو چھپا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ رب العزت کے تعارف میں جتنی بھی دلائل ہیں یا جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ شیئر کروں، میرا ایک سوال ہے، اینی باڈی کین ان میوٹ اور جواب دے سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نہیں سر۔ کوئی اور؟ نہیں سر، دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دیکھا بھی ہے۔ ہمیں یاد نہیں ہے پر ہم نے دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارا جواب تھا بلا، کیوں نہیں۔ تعارف کیوں ضروری ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نماز میں لذت کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کے ساتھ دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اسلام بورنگ کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دین کے جو مسئلے ہیں یا جو تقاریر ہیں، جو بیانات ہم کو سننے کو ملتے ہیں وہ بورنگ کیوں ہیں؟ یہ اس فیکٹ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس بیماری کا شکار ہے۔ کیا وہ قصوروار ہیں؟ قصوروار نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ پھر کیا ان کو گناہ ملتا ہے؟ گناہ تب ملے گا کہ اگر وہ ایفرٹ نہ کریں، یعنی اگر وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ نہ کریں تب گناہ ملے گا، اور اگر وہ اس حد تک مجبور بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، وہ اپنی پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کا اللہ رب العزت کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ میرے پاس تو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اناؤنس کر سکوں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ہے اللہ رب العزت کی رحمت پہ ایک امید ہے۔ اچھا، تعارف کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ رب العزت کا تعارف کیوں ضروری ہے؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نے کسی کی بھی بندگی کرنی ہے کہ بات مان. آواز کٹ گئی. یعنی بندگی کے لیے پہچان ضروری ہے. مجھے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. Am I right? چلو اس کو اور دوسرے طریقے سے سوال کر لیتے ہیں. آپ کے ہاں اللہ رب العزت کا تعارف، یا آپ کیسے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے، یا اللہ رب العزت کے بارے میں جو آپ کے دل میں جو تعارف ہے، کس طریقے سے آپ اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے مختصر کر کے 2 یا 3 لائن کے اندر بتانا ہے. جی آواز آ رہی میری؟ جی سر، آپ کی آواز تو آ رہی ہے، آپ اپنا کوشچن ایک دفعہ ریپیٹ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے بتانا ہو اللہ رب العزت کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم، فار ایگزامپل رائٹ، مجھے نہیں معلوم، تو آپ مجھے 2 یا 3 جملوں کے اندر، صرف لیمٹ آپ کی 3 ہے، 3 جملوں کے اندر کیسے اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں گے ہماری زبان میں؟ سر سب سے پہلے تو جس نے مجھے، آپ کو اور ہمارے ارد گرد ہر موجود ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے. ہماری ہماری کوئی بھی اوقات نہیں ہے اللہ کے بغیر، اور اسی کا حکم ہم نے ماننا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی. ہم اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کی بات نہ مانے. اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی؟ سر میں بتاؤں، جی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ پوری دنیا کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے؟ اور اگر واقعی یہ دنیا کسی نے بنائی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، جنہوں نے اس پوری کائنات کو تخلیق کی ہے معذرت انسان کے لیے. اور پھر سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات اس چیز کو کور کرتی ہیں، کس کو؟ اللہ کے تعارف کو، اللہ کی پہچان کو. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بچپن سے اللہ تعالیٰ کو جو سب کانشیس تعارف ہے، جو اندر ڈیولپ ہوا ہوا ہے بنا باہر سے کوئی علم لیے، وہ ایسے ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو کہ موجود ہے، جو کہ بہت زیادہ اتھارٹی رکھتی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور ہر چیز وہی کرتی ہے. اور اگر ہمیں کچھ بھی بننا ہے، کچھ بھی ہونا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو ہمیں اس ذات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے دل میں جو ہے وہ ایک سب کانشیس تعارف اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ بہت اتھارٹیٹیو ہے. اور اگر ہمیں جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں نجات چاہیے، ہمیں فلاح چاہیے، ہمیں بہتری چاہیے، تو ہمیں اس کو پہچاننا ہے، اور ہمیں اس سے کنیکٹ ہونا ہے، اور ہمیں اس کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں جو خلاصہ کلام ہے. سب سے پہلے یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اللہ رب العزت کا تعارف کیوں ضروری ہے. پھر ہم اللہ رب العزت کے تعارف کے بارے میں آئیں گے، پھر اس کے فائدے، ٹھیک ہے نا، ان کو ڈسکس کریں گے. ہمارے اس مسلمان ہونے کا ہمیں فائدہ اتنی دیر تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ رب العزت کے بارے میں بخوبی واقف نہ ہوں. مثال کے طور پر
آپ سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کی نیکسٹ سیٹ پہ ایک شخص بیٹھا ہے یا خاتون بیٹھی ہے جو بالکل خاموش ہے، اور یہ 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، فار ایگزامپل 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، اور آپ لوگ سفر کر رہے ہیں، اس نے کچھ نہیں بولا، تو جب آپ بس سے اترے ہیں، کیا آپ کو اس بندے کے بارے میں کچھ پتا ہوگا؟ آپ اس بندے کے بارے میں آپ کو کوئی دلچسپی ہوگی؟ کیا آپ کے دل میں اس کا کوئی محبت، کوئی احترام، کوئی کسی قسم کا بھی انٹرنل کنیکشن بلڈ ہوا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ اچھا، اب اگر وہ بندہ وہ خاتون، مثال کے طور پہ وہ بندہ یا وہ خاتون، ٹھیک ہے، آپ بس سے اترتے ہی آپ سے بولے کہ جو ہے نا آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، اور میں جانوں بھی کیوں؟ 2 گھنٹے سفر کیا ہے، تیرے منہ سے ایک بات نہیں نکلی، اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو دراصل تعارف جو چیز ہے وہ بیسیکلی اتنی اہم ہے، جتنا آپ کا تعارف زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی اس بندے کے ساتھ دلچسپی، لگن اور تعلق بنتا ہے۔ جیسے جیسے تعارف بڑھتا جائے گا، تعلق بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے تعلق بڑھتا جائے گا وہاں پہ محبت آتی جائے گی، جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا؟ قربانی خود بخود آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی ایک مثال دوں گا۔ اب وہی خاتون، وہی شخص جو بس میں تھا یا بس میں تھی، ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ اتفاقاً آپ اسی بس پہ، اسی سیٹ پہ جا کر بیٹھے، وہی خاتون، وہی شخص، ٹھیک ہے، اگر مرد سن رہا ہے تو مرد کے لیے، اگر سسٹر سن رہی ہے تو سسٹر کے لیے، وہ خاتون آ کے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب آپ کو تھوڑی سی دلچسپی ہوگی کہ that's crazy، like دوبارہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر کچھ نہ بولیں، وہ بھی کچھ نہ بولے، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن اتفاق یہ ہوا کہ آپ نے بولا السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال شروع ہوا۔ حال چال کے بعد یہ کنیکشن کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ کنیکشن اس بات سے سٹارٹ ہوا کہ دونوں ایک ہی بس میں، ایک ہی سیٹ پر 2 دفعہ اکٹھے ہو گئے، تو ایک نسبت بن گئی کچھ چیز کی کہ دونوں ایک ہی قسم کی جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، they are sharing the same kind of experience and that experience is going to lead them to have a conversation and it may lead to future subhanallah future friendship as well، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ دوبارہ اب تیسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب حال چال پوچھا ہے، نام پوچھا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک نہ محبت ہے، نہ کوئی احترام ہے، یہ چیزیں نہیں آئیں ابھی تک، یہ علمی معلومات جو ہے نا وہ شیئر ہو رہی ہے، تعارف ہو رہا ہے، ابھی تک تعارف ہے۔ اچھا، چوتھے دن، 5ویں دن ملاقات ہوئی، پھر چھٹی آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ ہفتے دوبارہ منڈے کے دن یا جو بھی دن ہے آپ نے دوبارہ کام پہ جانا ہے، آپ دوبارہ وہاں پہ بیٹھے، آپ کے دل میں ہلکا سا انتظار ہوگا کہ وہ شخص، وہ خاتون دوبارہ آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، لیٹس نو مور اباؤٹ ایچ ادر، ٹھیک ہے۔ اتفاقاً وہ خاتون پھر آ گئی، آپ کے ساتھ سیٹ میں بیٹھی، آپ نے باتیں شروع کی، پھر اس نے بتایا وہ شادی شدہ ہے، کتنے بچے ہیں، پھر آپ نے بتایا آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا کرتی ہے، پھر آپ نے بتایا آپ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز یو آر شیئرنگ دا سیم ایکسپیرینس فار انف ٹائم کہ اب آپ کا ایک دوسرے پہ انٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ میٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دن آئے گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں گے کہ if you are not there she will miss you, if she is not there you will miss her، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گی کہ why not let's sit together، اور ہمارے گھر آئیں، ہمارا گھر تو یہیں پہ ہے، وہ آپ بتائیں گے کہ میرا گھر یہاں پہ ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ you don't live pretty far from each other، آپ ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔
बस के अलावा भी। तो फिर वो आपके घर आए, आप उनके घर गए, एक दफा दो दफा, अब ये ताल्लुक के बाद, तारुफ के बाद ताल्लुक शुरू हो गया, तारुफ के बाद ताल्लुक शुरू हो गया। ठीक है, जैसे 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 एक दूसरे की मार्फत बढ़ती जाएगी, एतबार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एतबार बढ़ता जाएगा, ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, एक वक्त आएगा कि अगर आप बीमार हैं, शी विल वरी अबाउट, और अगर वो बीमार है, आप परेशान होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, एक दूसरे के दुख सुख पे आना, और हो सकता है एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाए। ठीक है गिले शिकवे भी शुरू हो जाए। तो ये अब एक मोहब्बत की जगह मोहब्बत कह लें, वकार कह लें, इज्जत कह लें, एहतराम कह लें, इस लेवल पे ताल्लुक बन चुका है। क्योंकि अब एक दूसरे की कमी महसूस होती है, एक दूसरे की याद आती है, एक दूसरे के साथ जो है ना दुख सुख करने को दिल करता है, एक दूसरे के साथ जो है ना बातचीत करने को दिल करता है, एक दूसरे को मिलने को दिल करता है। तो ये है दर्जात। सबसे पहले क्या है कि कोई पहचान नहीं है, कोई पता नहीं कि बंदा कौन है। ठीक है, उसके बाद तारुफ हुआ, जब तारुफ हुआ उसके बाद ताल्लुक बना, जब ताल्लुक मजबूत हुआ मोहब्बत आई, एहतराम आया। ठीक है, रहमत, एक दूसरे का एहसास आया। उसके बाद जो है ना एक मजबूत बॉन्ड बन गया, एक रिश्ता बन गया, फिर रिश्ता बन जाता है। ठीक है, अच्छा, हम हैं पहले दर्जे पर। क्यों? हमने अपने आप को जांच करने के लिए हमने देखना है कि क्या हमारा अल्लाह के साथ इतना मजबूत रिश्ता है जितना होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या हमारे दिल में मोहब्बत है? मोहब्बत से मुराद क्या है कि वाकई तौर पर हमने अपने मुंह से कई दफा या हजार दफा बोल चुके हों हम, ओ अल्लाह मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। हमें अल्लाह की मोहब्बत का एहसास दिल में महसूस हो चुका हो, जहां पर आपके रोंगटे खड़े हो चुके हों, आपकी आंखों से आंसू आ चुके हों अल्लाह की मोहब्बत में, खौफ में नहीं, मोहब्बत में। ठीक है, आपको अल्लाह ताला की रहमतों का एहसास हो चुका हो, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यार का एहसास हो चुका हो, आप वो एक्सपीरियंस कर चुके हो। ठीक है, जब अगर ऐसा भी नहीं है तो इसका मतलब मैं उससे भी नीचे दर्जे पर हूं। वो कौन सा ताल्लुक? ताल्लुक क्या है कि कमी महसूस होना एक दूसरे की, यानी एक दूसरे को महसूस करना कि वो क्यों नहीं है, परवाह नहीं है, आए ना आए, लेकिन याद तो आ रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो क्या ऐसे दर्जे पे हैं? अगर ऐसे दर्जे पे भी नहीं है तो इसका मतलब है हम तारफ की हमें कमी है। तो सबसे पहले मोमन होने के लिए, बेहतरीन ईमान दिल के अंदर बैठाने के लिए, और तकवा दिल में लाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसी तरीके के साथ दर्जा बदर्जा अपने आप को अल्लाह के साथ जो है ना बांध करना है। अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बिठानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? हमें तारुफ करना पड़ेगा, तारुफ। अब हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा लेकिन याद नहीं। ठीक है, अब क्या तरीका है कि मैं दोबारा देख सकूं? क्या मैं दोबारा अल्लाह को देख सकता हूं इस जिंदगी में? सवाल है। सर हम अल्लाह ताला को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी रहमत, उसके फजल को महसूस कर सकते हैं। एक सुकून की कैफियत, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, इस तरह की कैफियत में हमें हो सकती है। और हाँ, अगर हम अल्लाह की बात मानते हैं तो फिर हर लम्हे हमें अल्लाह की मौजूदगी का, उसकी रहमत का एहसास रहेगा। जी, कोई और बताएगा क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं इस जिंदगी में? अच्छा, अच्छा, आप देखने से क्या मुराद ले रहे हैं? देखने की कई अकसाम है। आंखों से देखना वो तो दुनिया में पॉसिबल नहीं है। देखने से आपको क्या हासिल होता है? मालूमात हासिल होती है ना। जी। इल्म के दर्जात हैं, एक है इल्म, एक है इल्मुल यकीन, एक है आइनुल यकीन, एक है हकुल यकीन। ठीक है, इल्म, इल्मुल यकीन, हकुल यकीन, आइनुल यकीन, हकुल यकीन। ठीक है, तो देख के भी हमने दिमाग को मालूमात देनी है ना।
تو دماغ نے مطمئن ہونا ہے. دراصل مطمئن تو دماغ کو کرنا ہے نا. تو کیسے ہم اپنے دماغ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تعارف کر لیں گے اللہ کا، اور اللہ سے تاکہ تعلق قائم ہو، محبت قائم ہو اللہ سے. جی کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ سر علم لے کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ. میں نا سر جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو مطلب کہ ہمارے سینسری ریسیپٹرز ہیں نا، جن سے ہمارے برین میں اس چیز کی پرسیپشن ہو جاتی ہے، تو ہمارا برین اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر پاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. مطلب کسی چیز کو، اگر میرے سامنے درخت ہے، میں درخت کو دیکھ رہی ہوں، تو درخت دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے برین میں اس کی ایک پرسیپشن آ گئی ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ہی میں اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ میں کوئی کنیکشن بنا پاؤں یا نہ بنا پاؤں، یا پھر میں نے اس کے ساتھ اگر کچھ کرنا ہے تو میں اس کے لیے وہ کر پاؤں نہ کر پاؤں. تو دیکھنے کا مطلب سینسری پرسیپشن ہے، اور ہمارے برین میں اس چیز کی انٹرپریٹیشن. تو اب اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اگر ہم اس کو پرسیپشن اور سینسیشن کی بحاف پہ لیں تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی معرفت حاصل کر کے ہم اپنے برین میں اللہ تعالیٰ کی پرسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سامنے ایک آرٹ ہے، بہت پیاری آرٹ ہے. ہاؤ مچ یو تھنک اباؤٹ دیٹ آرٹ، اور کتنا آپ اس کو بنانے والے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ سوال ہے کہ آپ کے سامنے ایک بہت پیاری پینٹنگ لگی ہے، بہت پیاری ہے. کیا آپ کے ذہن میں وہ پینٹنگ آ رہی ہوتی ہے یا پینٹنگ بنانے والا؟ پینٹنگ بنانے والا. That's a obvious thing. ہم ہمیشہ جب تصویر کو دیکھتے ہیں، کسی آرٹ کو دیکھتے ہیں، کسی ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا آتا ہے ذہن میں؟ بنانے والا کون ہے؟ رائٹ. The most amazing thing that is designed by a human being، ٹھیک ہے، جیسے ہی دوسرا انسان اس کو دیکھتا ہے تو فوری طور پہ اس کے ذہن میں یہ نہیں سوال آتا کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کو بنایا کس نے. رائٹ، ایگزیکٹلی. اسی لیے میں نے بولا کہ جب ہم آرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم آرٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس کے بنانے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ where he got that mind from to design that beautiful art. Exactly that is the technique I'm trying to use. So ہم اللہ کو دیکھنا شروع کر دیں. کس کو میری بات سمجھ آئی؟ I'm sorry, I have to ask it because I want to make sure. سر آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اسپیشلی جیسے ہم نیچر کو دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، وہ نون مسلم ہے، وہ پھر بھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نیچر کے تھرو، اپنے اندر نشانیاں دیکھ کے، آسمانوں میں دیکھ کے، نیچر کو دیکھ کے کہ کوئی بنانے والا ہے. سر ویسے یہ بھی ایک بہت ڈیپر کانشیس لیول ہے. مطلب اٹس ناٹ آبویس کہ ہر بندہ جو کوئی چیز کو دیکھے گا تو وہ اس کے پیچھے سوچے گا. جب تک ہم کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی کمپلیکسٹی، سینسٹیوٹی، ڈیلیکیٹنس کا اندازہ نہیں ہو رہا اس چیز کو دیکھ کے، تو ہم پیچھے نہیں جاتے کہ یہ کس نے بنایا ہے. جب ہم اس کے ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈنگ پہ جاتے ہیں کہ یہ چیز اتنی کمپلیکس ہے، یہ چیز اتنی سینسٹیو ہے، اتنی ڈیلیکیٹ ہے، اتنی میکینسٹک ہے، تو کس نے یہ میکینزم بنا دیا ہے، کس نے اس کو اتنا کمپلیکس بنا دیا ہے، کس نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا ہے. تو ہم ہر روز آسمان دیکھتے ہیں، ہر روز زمین دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں یاد آتا. سیدھی سچی بات ہے کہ ہمیں نہیں اللہ یاد آتا. وہ چونکہ ہم نے سنا ہوا ہے بچپن سے کہ آسمان زمین اللہ کی نشانیاں، اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور دیکھتے ہیں تو پودے، پہاڑ، ہوا، دریا اللہ نے بنایا. تو حالانکہ معرفت کا وہ والا لیول دلوں میں اترتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سطحی انفارمیشن، سطحی دیکھنا تو ظاہری دیکھنا، سطحی دیکھنا. تو ڈیپ ڈاؤن کمپلیکسٹیز میں جا کے نہیں دیکھیں گے تو نہیں سمجھ آتی. جی ماشاء اللہ. اچھا، اب ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کیا ہم نے دیکھا ہے؟ جی ہم روز دیکھتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں.
लेकिन जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि हम अल्लाह की तरफ हमारा जहन नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक ठंडी हवा का झोंका मोमिन बंदे के ईमान को बूस्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? वो फौरी तौर पे जहन में उसकी आयत आती है कि कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठंडी हवाएं चलाई, ठीक है, 20वें पारे में सूरह नमल के अंदर, ठीक है। तो ठंडी हवा का महसूस करते ही उसका ईमान ताजा हो जाता है, ठीक है। अब जहां तक बात है निशानियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, कि हमारी आयात का इनकार किया, हमारी आयात को देखते हैं मानते नहीं, हमारी आयात। आयात क्या चीज है? आयात क्या चीज है? आयात से मुराद निशानियां हैं, निशानी से मुराद सिर्फ कुरान मजीद की आयात नहीं है। हर वो चीज जो आपको पॉइंट करे। लफ्ज आया, जो आया है ना, आया, इसके कई माने हैं। एक मतलब है डायरेक्शन, एक है पॉइंटिंग, लाइक किसी की तरफ उंगली करके इशारा करना, इसका मतलब भी जो है ना आया है। आया का मतलब निशानी भी है। सिम्मत, किसी चीज की तरफ पॉइंट करना, और निशानी। अब अगर तीनों मानों को ले, हालांकि इसके 5-6 माने हैं, अगर इन तीनों मानों को भी लें तो इसका मतलब ये बनता है आयत वो चीज है जो आपकी आपकी तवज्जो आपकी तवज्जो उस सिम्मत कर दे, ठीक है, जहां जो अल्लाह की तरफ है, ठीक है। आपकी तवज्जो की सिम्मत को, या आपकी तवज्जो को अल्लाह की तरफ कर दे, ठीक है, ऐसी निशानी, ठीक है, वो आया है। अब वो हवा भी हो सकती है, वो दरख्त भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है, आपका अपना आप भी हो सकता है। आपको अपने आप से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन जस्ट इन योर सेल्फ, एक कायनात है, आप एक कायनात हैं, आपका जिस्म एक अलग कायनात है, ठीक है। कितना बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है आपको जो है ना सरवाइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मार्फत बढ़ती जाएगी, जैसे मैंने बोला वो पास वाली खातून की मिसाल, ठीक है, जैसे ही मार्फत बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? आपको एक दूसरे की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, यानी अल्लाह की कमी, अल्लाह की याद ज्यादा आएगी, आप अल्लाह को ज्यादा याद करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो क्योंकि मैं तो तुमको याद करता हूं। ये शर्त नहीं है। फज़कुरूनी ली अज़कुरुकुम, ली इस्तेमाल किया होता तो कलाम ये बनता कि तुम मुझे याद करो ताकि मैं तुमको याद करूं, लेकिन तर्जमा ये नहीं है। तर्जमा ये है, तुम मुझे याद करो, मैं तो तुमको याद करता हूं, मैं तो तुमको याद करता हूं। इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, कौन सी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते दुनिया में आते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो एक ऐसी महफिल पे आते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो वो उस महफिल को अटेंड करते हैं, वहाँ पे वक़्त गुजारते हैं। जब महफिल खत्म होती है वो वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता होता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करते हैं ताकि वो गवाह बन जाए। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तो वो बताते हैं कि या अल्लाह, हम दुनिया में गए थे उन लोगों को ढूंढने के लिए जो तुझे याद करते हैं। वी फाउंड अ ग्रुप, दे वर रिमेंबरिंग यू, वी स्पेंट टाइम विद देम, व्हेन दे एंडेड वी केम बैक। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं अब वो चाहते क्या थे? then angel reply, ओ अल्लाह, दे वांट योर फॉरगिवनेस। अच्छा, उनको पता है कि मैं जो है ना माफ कर सकता हूँ? जी अल्लाह, उनको पता है। अच्छा, तो गवाह हो जाए मैंने उनको माफ कर दी। फिर वो क्या चाहते थे? या अल्लाह, तेरे अजाब से पनाह चाहते थे। अच्छा, उनको पता है कि मैं गुस्सा भी करता हूँ, मैं यानी सजा भी दे सकता हूँ। जी अल्लाह, तो गवाह हो जाए मैंने उनको माफ कर दिया। अच्छा, या अल्लाह, फिर फरिश्ता एक बोलता है, या अल्लाह, देयर वाज अ मैन, ही डिड नॉट हैव एन इंटेंशन टू ज्वाइन, लेकिन ही वाज देयर फॉर सम अदर रीजंस। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तो गवाह हो जाए मैंने उसको भी मुआफ कर दी। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कलाम हो रहा है किनके बारे में? उन लोगों के बारे में जिन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह के बारे में फिक्रमंद हुए। हम अल्लाह के बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं। उम्मीद है यहाँ पर भी फरिश्ते होंगे, ठीक है। हो सकता है हम तो, वो तो एक ग्रुप था, एक जगह पे बैठे हुए थे, हम कितनी दूर तक फैले हुए हैं, ठीक है, कितनी दूर तक फैले हुए हैं। हो सकता है कि हमारी वजह से पूरी कायनात पे फरिश्ते गवाह बन रहे हों, सुन रहे हों। अल्लाह करे ऐसा हो, ठीक है। मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है मैसेज। अच्छा, अब
ہوتا کیا ہے, I apologize, میں میسی کی طرف توجہ دوں گا تو I will lose my جو میری ترتیب ہے. خیر, تو ہوتا کیا ہے, جیسے ہی ہم ایک درجے سے اوپر آتے ہیں, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ 3 دن ہو گئے ہیں, آپ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں, ایک ہی طریقے سے اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک ہی سیٹ پہ اتفاقاً آپ بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے دن وہ خاتون یا وہ شخص اگر نہیں آتا, آپ کا دل آٹومیٹیکلی کہے گا ویئر از ہی, آر دے اوکے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بٹ یو نیور اسپوک ٹو ایچ ادر. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیکاز یو آر شیئرنگ دا سیم ایکسپیرئنس. ایسے ہی اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہماری معرفت بڑھنی شروع ہوتی ہے تو اللہ کو تو ہمارا پتا ہے, بخوبی پتا ہے ہمارے بارے میں. ہم ہی لا علم ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہم بھول گئے ہیں. یہی تو ایک کمزوری ہے ہماری, اور اسی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو, ہم اللہ کو جان سکیں, اللہ کون ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم نے سن رکھا ہے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. میں نا اب علم کی اور معرفت کی میں نا فرق سمجھا دوں آپ کو, علم کا اور معرفت کا. علم کا اور معرفت کا, معرفت مین ایمان. ٹھیک ہے, ایمان ایسے سمجھ لیں بجلی کے جھٹکے کے بارے میں آپ کا ایمان ہے, وہ اکیلی معرفت نہیں. اب اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یو نیور میس ود الیکٹریسٹی, نیور. That's called faith. This is what called ایمان. آگ کی جلن کے بارے میں آپ کا ایمان ہے. اسی لیے آپ کبھی آگ کے ساتھ میس نہیں کرتے ہیں, پنگا نہیں لیتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس مثال کی طرف جاؤں, میں نا علم کی اور معرفت کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ بتا دوں کہ یہ 4 درجے کیسے ہیں. علم, علم علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. ٹھیک ہے, یقین کے یہ علم کے اوپر یہ 3 درجے ہیں. یقین کے, یقین ہے آپ کا یقین, آپ ہماری زبان کا لفظ ہے اردو کا تو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بلیف. یقین اور ایمان ایک ہی چیز ہے. اچھا, یقین. علم کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ, علم از جسٹ انفارمیشن. آپ 2 لوگوں کے پاس سے گزرے, وہ باتیں کر رہے تھے, یو جسٹ ہرڈ ون ورڈ, بس آ رہی ہے. آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کیوں آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کون جا رہا ہے, کون جانا چاہ رہا ہے, کون سوار ہونا چاہ رہا ہے, کون اتر رہا ہے. آپ کو کوئی غرض نہیں ہے, بٹ یو کلیکٹڈ سم انفارمیشن. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ کیئر what they are talking about, but you really heard that. آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہے علم. علم کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب کیا علم کا ہونا انسان کو قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ اکیلا علم کا ہونا, نہ عمل ہو, ٹھیک ہے, نہ اس کی علم کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہو, نہ انقلاب آیا ہو, نہ کوئی بہتری آئی ہو, ٹھیک ہے, نہ خود کے اندر, نہ ارد گرد کے لوگوں کے اندر کچھ بھی نہ کیا ہو, اس علم نے کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ علم وبال جان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. Remember that rule. اچھا, پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے, وہ ہے علم الیقین. آپ کے پاس ایک شخص آیا جس پہ آپ کو یقین ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہے اور وہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے, بیٹے نے آ کے بولا جو ہے نا میں نے اپنا بیگ لوز کر دیا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس بیگ تھا لیکن بیگ کے بغیر آیا, تو آپ کو علم یقین ہو گیا کیونکہ بیٹے نے سچ بول رہا ہے, نظر نہیں آ رہا بیگ. ٹھیک ہے, یا ایسے سمجھیں کہ آگ جل رہی ہے, آگ جل رہی, کسی نے آگ کے آپ کو بتایا کہ آگ لگی ہوئی ہے فلاں جگہ پر. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے یقین کر لیا بات پر, یہ علم یقین ہے, اس کے سچے ہونے پر آپ نے یقین کر لی. لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. پھر اس نے کیا کیا, آپ کو تھوڑا سا باہر نکال کے اس کو دھواں دکھایا, آپ کو دھواں دکھایا. ٹھیک ہے, آپ نے دھواں دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اس بندے کی بات یا وہ دھواں آپ کو علم الیقین کے درجے پہ رکھے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے کہا نہیں میں یہ کافی نہیں, آئی وانٹ ٹو سی کیا جل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ گئے, آپ نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے. یہ آپ اب ہو گیا عین الیقین. یہ ہے عین الیقین کیونکہ آپ نے آگ دیکھ لی ہے.
اچھا، اب آگ کی جلن کیا ہے؟ جب آپ جلیں گے، جب وہ جو ایکسپیرینس ہے جلنے کا وہ ہوگا حق الیقین. یہ 4 درجات سمجھ آ گئے؟ سر یہ آپ نے 3 بیان کیے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. پہلا علم تھا اور اس کے اوپر میں نے یقین کے 3 درجے بیان کیے، تو 4 چیزیں ہوں گی نا، ٹوٹل 4 ایلیمنٹ. سر یہ آپ نے معرفت کے 3 درجے نہیں بیان کیے؟ یقین کے میں نے 3 درجے بیان کیے، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، اور اس سے سب سے نیچے والا درجہ جس معلومات. ٹھیک ہے، جس کا آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو غرض نہیں ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کس درجے پر ہیں یہیں سے معلوم کر لیں. میرے پاس صرف انفارمیشن ہے، then it's not bringing any change in my life. I'm not doing anything for that. I don't care about Allah subhanahu wa ta'ala. وہ یقین، ہاں 3 سمجھ آئے. یقین کے میں نے 3 درجے بتائے نا، وہ تو سمجھ آ گئے نا الحمدللہ. That was most important part. Just information, we are not worrying about that. لیکن سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں. ایک معلومات ہے آپ کے پاس، معلومات ہے، اس کا آپ کے یقین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس چیز پہ یقین ہوگا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آئے گا، آپ کے اندر بے چینی پیدا کرے گا. یقین بے چینی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کو آپ کو مجبور کرے گا. ٹھیک ہے. یقین. معلومات الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، معلومات الگ چیز ہے. تو معلومات سب سے نچلا درجہ ہے. I'm sorry, I have to make sure. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، جو سب سے لوور درجہ ہے وہ صرف معلومات ہے. ٹھیک ہے. اگر میرا ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان، ٹھیک ہے، مجھے کسی قسم کی تبدیلی پہ مجبور نہیں کر رہا، مجھ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی پلاننگ نہیں ہے، میرے ایمان کی وجہ سے ارد گرد میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ صرف معلومات ہے، فضول معلومات جیسے ہوتی ہے نا. آئی مین کہ فضول میں لفظ غلط نکل گیا، مطلب یہ صرف معلومات ہے جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں، اور یہ انسان کو مصیبت میں ڈال دے گی قیامت کے دن. ٹھیک ہے. یہ معلومات ہے، تحقیق کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیوں؟ سوال ہے وہ کیوں. ایک شخص ہے، اب یہ مثال بڑی اہم ہے، سمجھنے لائق ہے. ایک شخص ہے، وہ عیسائی ہے، میں نے یہ مثال پہلے بھی دی لیکن دوہرا رہا ہوں. عیسائی ہے، پروفیسر ہے، مختلف مذاہب کے بارے میں وہ تعلیم دیتا ہے. وہ سٹیج پہ آیا تو آج کا دن ہے عیسائیت، اسلام کے بارے میں، سوری، وہ اسلام کے بارے میں طلباء کو پڑھانا چاہتا ہے، تعارف کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے سٹیج پہ آ کے بتایا کہ اسلام جو مذہب ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کون پروفٹ ہے، کون سی مین کتاب ہے، کتنے اس کے پلر ہیں. تو ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، سر ہاؤ سم ون کین بی اے مسلم. ٹھیک ہے. اس نے بتایا کہ آپ یہ کلمہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، ایسے کلمہ پڑھنے سے جو ہے نا وہ غیر مسلمان سے شخص مسلمان بن جاتا ہے. دس از واٹ مسلم سیز. اور اس نے کلمہ پڑھ کے بھی سنا دیا اور ساری کلاس والوں نے سن بھی لیا، اور نہ کوئی مسلمان ہوا، نہ وہ پروفیسر مسلمان اس کا ہونے کا ارادہ ہے. کیا اس کی یہ معلومات اس کو فائدہ دے گی؟ بالکل بھی نہیں. جی. اب اس شخص کو، اس عیسائی پروفیسر کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات کوئی فائدہ دے گی؟ پاکستان کے عیسائیوں کو جتنا اسلام کے بارے میں پتا ہے نا، وہ یہاں کے پیدا ہونے والے مسلمانوں سے بہت زیادہ کچھ جانتے ہیں. تو کیا وہ عیسائی مسلمان ہو گئے؟ کیا ان کو اللہ کے ہاں اتنی معلومات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ کیونکہ وہ سر، معلومات. یقین کے لیول پہ بات نہیں گئی. بات سمجھ آئی؟ اگر میرے پاس
اگر میرے پاس معلومات ہے، میرے پاس معلومات ہے جیسے میں نے پہلے بولا، اور تبدیلی نہیں آ رہی، تو وہ صرف معلومات ہے. میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں. I can demand to be called Muslim. میں اپنے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھوا سکتا ہوں. میں امام صاحب سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرا نکاح مسلمان طریقے سے کیا جائے. میں کہہ سکتا ہوں میرا جنازہ مسلمانوں کے طریقے سے ہو. لیکن میری معلومات مجھے ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ جب تک میرا یقین انوالو نہ ہو. وہ ہے اس سے اوپر والا درجہ، معلومات سے اوپر والا درجہ. ایک شخص ہے، اس تک خبر پہنچی، مکے میں ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے. اس نے سن لیا، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں. نہیں، اور جس نے کہا کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں. مسلمان وہ بھی کون نہیں. ہوا؟ جس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ اللہ کے رسول ہیں. تسلیم کیا، یقین کیا، بات پہ یقین کیا. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دو، آبویسلی وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اچھا، علم بوجھ ہے، علم بوجھ ہے، علم بوجھ ہے. کب تک؟ جب تک اس پر عمل نہ ہو. علم بوجھ ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے. اچھا، اب تعارف. اب اس شخص نے جو کلمہ پڑھ کے سنایا، 40 طلباء کو، 50 طلباء کو، کسی کو بھی اسلام سے غرض نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. پروفیسر کو نہ 40 طلباء کو کلمہ پڑھ کے سنانے کا صدقہ جاریہ بنا، نہ ثواب ملا. ٹھیک ہے، نہ پروفیسر کو اس کلمے کو یاد رکھنے کا فائدہ ہے، نہ سامعین کو سننے کا فائدہ ہے. اس کا مطلب ہے معلومات از جسم. معلومات. کیا میرے پاس صرف معلومات ہے؟ Am I carrying just the information? If I'm carrying just the information, سچ بہت اچھی چیز ہے، جھوٹ بہت بری بات ہے. اچھا، میں تو پھر بھی جھوٹ بول لیتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب میرے پاس معلومات ہے. اچھا، دھوکہ جرم ہے، بہت بری بات ہے، بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے. اس کا مطلب میرے پاس صرف انفارمیشن ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ How dangerous this part is. لہذا مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے کا فائدہ یہ ہے، ہمیں معلومات تو مل سکتی ہے، ایمان اور یقین لانا یہ ہماری پرسنل ایفرٹ کا نام ہے. پرسنل ایفرٹ کا نام ہے. وہ مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی، مجھے کوشش کرنی پڑے گی. میں اس ایمان کو اب اس بندے کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو بس میں مجھے بار بار ملا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک خاتون کو، سیم خاتون کو ایک ہی خاتون بار بار ملی ہے، تو اگر تو خاموشی ہی رہتی، ہمیشہ خاموشی رہتی، تو کس کو کیا غرض تھی کون بیٹھا ہے کون آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا لگے کہ یہ عجیب سا بندہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، میرا کوئی نقصان نہ کر دے، کوئی چوری نہ کر دے، اتنا عجیب سا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ایک خوف بھی آ سکتا ہے. لیکن جب اس نے منہ کھولا، آپ نے منہ کھولا، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو آپ کے اندر سے وہ خوف اور لا علمی ختم ہونی شروع ہوئی. جیسے لا علمی ختم ہوئی، ٹھیک ہے، علم آنا شروع ہوا. علم کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کیا، معرفت شروع کی، وہاں سے تعلق بننا شروع ہوا. پھر ایک نتیجے پر پہنچا کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں بن گئی، مضبوط سہیلیاں بن گئی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کر کے وہ جو ہے نا خونی رشتہ بھی قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، ممکن ہے. جی سب ہاتھ کھڑا کیا ناجاز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ معرفت کا جو کرائٹیریا آپ نے بتایا نا 4 سٹیجز، ہاں جی، اس لحاظ سے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معرفت تو شیطان کو بھی حاصل ہے لیکن وہ پھر بھی سرکش ہے، ایسا کیوں؟
بیوٹیفل سوال، بہت پیارا ہے. شیطان کو معرفت ہے، معرفت ہے. اللہ اکبر. معرفت اور تکبر، تکبر اور معرفت یہ تب آتا ہے تکبر جب معرفت کے مقابلے میں آپ چاہیں کہ میرا بھی وہی حق ہے جو اگلے بندے کا ہونا چاہیے، یا اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں، جس طریقے سے بھی. ٹھیک ہے. تو شیطان کا معاملہ جو ہے نا وہ الگ کیٹیگری کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر تکبر تھا. تو جب تکبر آ جائے تو پھر آپ کا علم الیقین، عین الیقین سب بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سر مطلب یہ پاسبلٹیز ہیں کہ جو معرفت رکھتے ہیں انسانوں میں بھی وہ متکبر ہونے کی وجہ سے بیکار ہو سکتا ہے. شاید وہ تو اللہ کے گروہ میں نہیں ہوں گے. وہ تو ظاہر ہے شیطان نکل سکتا ہے تو وہ انسان کیوں نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. By the way, that was a good point. لیکن سمجھنے کے لیے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں اسی لیے تھوڑا سا پاز لے رہا تھا کہ میں اس شیطان کی سٹوری کو یہاں پہ کیسے لے کے آؤں. ٹھیک ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہماری وہ سورہ بقرہ کا جو چل رہا ہے نا سیشن، جب ہم اس موضوع میں پہنچیں گے نا، so there's a detailed session. شیطان کو سمجھنا اس another ایسے بولنے کے یہ ایک سبجیکٹ ہے شیطان کو سمجھنا، کہ وہ بیماری کہاں سے آئی تھی اور کتنی دیر لگی تھی اس کو ڈیولپ ہونے میں، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں اس لانگ تھیں. لیکن خلاصہ یہ کہ اس کے اندر تکبر تھا جس کی وجہ سے اس نے ضد میں آ کر انکار کیا. جی تانیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کسی تکلیف سے گزرتا ہے، کسی دکھ درد سے، مشکل مصیبت سے گزرتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے سارے ہم دور کر سکتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بہت ہمارا ایک دل بھی نرم پڑا ہوتا ہے. تو پھر ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیونکہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اب ہم کنیکٹڈ ہیں. لیکن اس سب میں کہیں نہ کہیں تو جب پروڈکٹ میں ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کنسول بھی کر رہے ہیں. ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کنسول ہو رہے ہیں، ہماری ہیلنگ ہو رہی ہے، اور ہم بہتر بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے دکھ درد جو ہیں ان کا مداوع ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہماری زندگی میں اللہ کے ساتھ ہمارا بس یہی تعلق ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ تکلیف ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم سکون محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تعلق ہے. لیکن وہ والا جذبہ کہ اب میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اب میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، اور میں نے اب اللہ تعالیٰ کی ہر ممکن طریقے سے بندگی کرنی ہے، تو وہ چیز نہیں آتی. تو کیا پھر اس کو محبت کہیں گے؟ اس چیز کو کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق ہے اور ہمیں اللہ کی معرفت ہے؟ یعنی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طور پہ پایا کہ ہمیں دکھ ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، ہمارے مسئلے ختم ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن ہماری جو ہے وہ کیتھارسس ہو جاتا ہے، اور ہمیں بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اللہ ہی ہے وہ جو ہمارے دکھ درد دور کر سکتا ہے، یا ہم نے اپنے غم اللہ سے شیئر کرنے ہیں. لیکن پھر بھی محبت تو ہمیشہ دینے کا نام ہے. محبت تو کسی بھی ذات سے تو دینا ہوتا ہے. مطلب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے اب کیا کرنا ہے، تو یہ تو پھر بڑی خود غرضی والی محبت ہوتی ہے. تو اس کو محبت کہیں گے؟ آپ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. تعارف کے بعد جو تعلق ہے نا اس کی بھی ابھی آگے دو کیٹیگریز ہیں جو ابھی ہم تفصیل میں نہیں گئے. ابھی میں تعارف پہ ہوں. تعلق کو سمجھنے کے لیے تعلق کی اقسام سمجھنی پڑے گی. تعلق کے بعد ہم جائیں گے جیسے تعلق سمجھ آ گیا، تعلق بن گیا، تعلق کی معرفت ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں محبت آٹومیٹکلی بلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ احساس آ جائے گا، محبت آ جائے گی، ہمدردی آ جائے گی. اس کے اوپر درجہ قربانی آ جائے گا. قربانی کے بعد پھر رشتے کے بعد قربانی آئی، رشتہ پھر قربانی، آخری درجہ قربانی ہے. ویری لاسٹ
stage is qurbani, when you are ready to sacrifice, ठीक है ना, everything, वो आखिरी दर्जा है, ठीक है। अब हम दोबारा इन चीजों को समझते हैं कि तारुफ क्या है, कि पहले आप एक दूसरे के बारे में वो हर चीज जान लें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने उन दो खवातीन की मिसाल दी है, या दो लोग सफर करते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते करते बताते हैं मेरा ये काम है, वो बताता मेरा ये काम है, मेरा प्रोफेशन ये है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा ये कारोबार है, फलां इलाके में रहते हैं। तो जैसे तारुफ बढ़ता जाएगा ना, वैसे ही आपके दिल में कॉन्फिडेंस आता जाएगा अगले शख्स के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में कॉन्फिडेंस, वही तो भरोसा है ना, भरोसा कब आएगा? उस बंदे के बारे में आपके दिल में भरोसा कब आएगा? उस खातून के बारे में भरोसा कब आएगा जो नकाब के अंदर आपके साथ 3 दिन से सफर कर रही? कब आएगा भरोसा? वो भरोसा लेके आना है। जब भरोसा आएगा तो ताल्लुक कायम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। समझ आई? जी सर। हाँ, तो हमने पहले तारुफ को इस दर्जे पे लेके जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जो मालूमात है वो इतनी इकट्ठी करनी है, अपने इर्द गिर्द मुशाहदे करने हैं। You have to find the wisdom behind the diseases, damages, losses, or accidents, or troubles that you've been through, कि उनके पीछे हिकमत क्या थी। जब आप वो हिकमतें देखना शुरू कर देंगे तो आपको तारुफ मिल गया। जब तक वो चीजें नजर नहीं आ रही, अभी हमें तारुफ चाहिए, ठीक है। तो तारुफ के लिए मुझे कुरान से अटैच होना पड़ेगा, मुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुरान पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से तारुफ मिलेगा, फिर मुझे इर्द गिर्द मुशाहदे करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, पेंटिंग को देख के, किसी आर्ट को देख के आपके जहन में कभी भी उस आर्ट की इतनी खूबसूरती की इतनी आप केयर नहीं करते हैं जितना कि उसको बनाने वाले के बारे में आपके जहन में ख्याल आता है, ठीक है। किसी खूबसूरत लिबास को देख के जो हैंगर पे लगा हो, ठीक है, आप अकेले उस लिबास पे नहीं जाते, ठीक है, उस बनाने वाले के आप ब्रांड की तरफ जाते हैं कि कौन सा ब्रांड है, ठीक है। तो क्यों? दिस इज द डिफॉल्ट रिएक्शन दैट वी शो, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने अल्लाह को देखना शुरू करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। वेरी फर्स्ट स्टेज इज वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह को देखना है। क्या हम देख सकते हैं अब? जी हाँ, बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाह। यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो मुझे जवाब आया था नहीं, वो किसी का कसूर नहीं है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि तारुफ जितना ज्यादा होगा उतना ही, मिसाल के तौर पर इमरान खान को मैं मिला नहीं हूं, आई नेवर मेट इमरान खान, मैंने देखा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से इमरान खान को सामने नहीं देखा, तस्वीर है, ठीक है, वो किसी की भी हो सकती है, लोग इमरान खान का नाम उस पर लगाते हैं, लोगों ने लिखा है ना, ठीक है, उसकी मैंने आवाज सुनी होगी सामने से, हो सकता है कोई और भी उसकी नकल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में क्लियर पिक्चर इमरान खान की है, क्लियर पिक्चर, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं, कायदे आजम है, हमने तस्वीर देखी हुई है, लेकिन कितना क्लियर इमेज हमारे दिमाग में मौजूद है, क्लियर इमेज मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है, वो जितने भी हमारे शुहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और हम वो मनहूस औलाद निकले हैं, आई एम सॉरी, आई हैव टू काउंट माई सेल्फ, कि हमने उनकी कुर्बानियों को ऐसे गटर में फेंकना शुरू किया हुआ है, बड़ी रूटीन के साथ, मेहनत के साथ हम ये काम कर रहे हैं कि हमने उनको कयामत के एहसास दिलाना है कि दे कैन रिग्रेट, वो शर्मिंदा हो सके, पिछता सकें कि वो पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना के गए थे और हमने क्या किया, ठीक है, सॉरी। तो होता क्या है कि कितने क्लियर इमेजेस हमारे पास मुमकिन तौर पे बिल्ड हुए हैं लोगों के बारे में, एंड वी नेवर मेट देम, वी नेवर सा देम, वी नेवर टॉक टू देम, लेकिन उनकी आवाज का भी एक ख्याल मौजूद है, उनकी शक्ल का भी एक ख्याल मौजूद है, और उनके बारे में इतना वसूक मौजूद है, वी कैन डिनाई। कहां से आया? दिमाग को किसने प्रोग्राम किया, कैसे प्रोग्राम किया? हमने वैसे ही अपने आप को प्रोग्राम करना है, अल्लाह को देखना शुरू करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फिर हम ताल्लुक पे जाएंगे, उसके ऊपर हम फिर जाएंगे, ठीक है ना,
محبت پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم جائیں گے، ہم رشتے پہ جائیں گے، اس کے اوپر جائیں گے ہم قربانی پہ. جب قربانی کا لیول آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تھا وہ مکہ کے صحابہ کے پاس. That's the only thing they had. یہ اس لانگ سبجیکٹ، لیکن یا یہ عبداللہ ابن عبداللہ، سبحان اللہ، لکھا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. کیوں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ such a beautiful time to bring that حدیث آپ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ایسی باتیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ یہ حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، such a beautiful حدیث. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. 1 گھنٹہ، I don't know why time goes so fast, I have to stop. ٹھیک ہے، نیکسٹ سیشن تعارف پہ چلے گا، تعارف کو مزید سمجھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہو گئے ہیں تو کتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یہ اگلا سیشن ہے، اگلا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو اتنا دیکھنا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنے شروع ہو جائیں. جب وہ آنے شروع ہو گئے تو ہم اوپرلے درجے پہ چلے گئے ہیں، تعلق سے تعلق پہ آ گئے ہیں، یا تعلق سے اوپر چلے گئے انشاءاللہ. اور اگر نہیں آ رہے تو ہم تعارف پہ ہی ہیں، تعارف مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اینڈ ریمبر اٹس ناٹ ہارڈ، ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ نے اگلے ہفتے، 1 ہفتے کا یہ آپ کو ہوم ورک مل رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھ کے 1 ہفتے کے اندر بتانا ہے کہ آپ نے کیسے اللہ کو دیکھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین وإياكم. السلام علیکم. اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہے؟ بائی دی وے سوری. جی میرا ایک سوال ہے. جی 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 استاد، مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے بھی ریسنٹلی ایک تو آپ کی کلاس جوائن کرنا شروع کی ہے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں حاوی کیا چیز ہونی چاہیے؟ یہ خوف کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، یا اس چیز کا یقین کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اللہ کا خوف تو ہونا ہی جی نہیں، محبت ہونی چاہیے. یہ ہاں جی، لیکن ڈیمیج ہے جو ہم نے فکس کرنا ہے، وہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. وی دیٹ کوسچن از ٹو ارلی، وہ سمجھیں گے انشاءاللہ. دس نہیں از ٹھیک ہے. اے کوسچن، لیکن بہت جلدی کیا آپ نے. ٹھیک ہے، جی جی، مجھے ایک چیز یہ اس لیے پوچھنی تھی، میں ایک مدر ہوں اور میرا بیٹا 7 سال کا ہے. وہ میرے سے آلموسٹ روز یہ سوال کرتا ہے، اور میں اس کو روز ہی یہ بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے آگے سے آرگومنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں اس کی اور اللہ کی محبت کے درمیان نہ آ جاؤں، کیونکہ وہ میرے سے بعض دفعہ یہ سوال بہت زیادہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو پھر وہ میرے لیے آگ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ پھر وہ مجھے آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ پھر تو میں کچھ بھی کروں تو وہ مجھے آگ میں نہیں ڈالیں گے. ہاں اس سے پوچھو کہ آپ کو تو not going to throw اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کے. ما یفعل، جی بالکل یہی بات میں اس کو کرتی ہوں. کیا چاہیے سزا دینا؟ یہ ایک ڈینجرس امیج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو عرصہ لگا ہے، اس امیج کو کریٹ کرنے میں عرصہ لگا ہے، اور بڑی بڑی کے تحت ہمارے ذہنوں میں اللہ کا امیج خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان ابھی تک ہم اٹھا رہے ہیں، بڑی حد تک نقصان اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ انشاءاللہ I'm sorry I have to let you go guys. 1 گھنٹہ ہو گیا تو اب دیکھنا ہے اللہ کی محبت، اللہ محبت کرتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، یا پیار اللہ کا پیار غالب ہے یا اللہ کا غصہ غالب ہے. اس کو ہم اس تعلق کے اوپر درجے پہ جائیں گے تو ہم اس کو سمجھیں گے. For now our homework is to see or find Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہر چیز میں اللہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.